آپ نے اس کو 3 دفعہ آزمایا، نواز شریف کو بھی، آپ نے عمران خان کو بھی آزما لیا۔ یار اب ہمیں چاہیے ہمارا کوئی لیڈر اچھا ہے، بلاول بھٹو سے اچھا اس ٹائم کوئی لیڈر یہاں موجود ہے۔ ہماری پارٹی ایک شہداؤں کی پارٹی ہے، ہماری پارٹی نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بلاول بھٹو کا نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید، بلاول بھٹو کی ماں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید۔ ہمارا مقابلہ صرف چوروں کے ساتھ ہے، شریف خاندان پورے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ وہ اپنی سیٹ کو ویلیو نہیں دیتے، وہ اپنی گجر خان کی عوام کو ویلیو دیتے ہیں۔ اللہ پاک کے کرم سے ہمیں راجہ پرویز اشرف صاحب جیسا لیڈر ملا ہے۔ پیپل پارٹی کا ایک نوجوان عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ میں اس کو غلط شخص نہیں کہتا، جو اس کے ساتھ لوٹے تھے میں ان کو غلط کہتا ہوں۔ عمران خان بذات خود اچھا انسان تھا۔ السلام علیکم، نکی گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ ناظرین، پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ فیصلہ تو چند دنوں بعد ہو جائے گا، لیکن انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے جوں تو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں، ان کے جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں۔ مریم نواز نے بھی آج جلسہ کیا اور نواز شریف نے بھی ایک خطاب کیا، اس کے ساتھ ساتھ آج بلاول بھٹو نے بھی ایک بڑی تقریر کی اور نون لیگ کا مقابلہ کرنے کا انہوں نے جو ہے اشارہ دے دیا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے گجر خان کے نوجوان سیاستدان ہیں، یہ نوجوانوں کو گجر خان سے لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا چلوں، یہ راجہ ضمیر مناس کے صاحبزادے ہیں اور وہ گجر خان میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، ایک بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب ان سے بات کرتے ہیں۔ راجہ مبصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ انتخابات تو قریب آ گئے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 8 فروری کو کیا تیاریاں کر رہی ہے، کس طریقے سے لوگوں میں جا رہی ہے، اور بالخصوص آپ گجر خان کے ہیں تو گجر خان میں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جیسے آپ نے کہا الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ہم اس پہ ایک بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا مقابلہ صرف چوروں کے ساتھ ہے، وہ جو ہے مسلم لیگ نون، اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ شریف خاندان پورے کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ ہماری پارٹی کا تعارف یہ ہے جو آپ نے پوچھا، ہماری پارٹی ایک شہداؤں کی پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ بلاول بھٹو کا نانا ذوالفقار علی بھٹو شہید، بلاول بھٹو کی ماں بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید۔ اس سے زیادہ ہماری اس پارٹی کا کوئی تعارف نہیں ہے، تو میں اس کو یہی تعارف کراتا ہوں کہ ہماری پارٹی ایک شہداؤں کی پارٹی ہے۔ تو میں یوتھ سے بھی الحمدللہ، راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، جو الیکشن لڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ایک گجر خان چھوٹے سے گاؤں کو نقشے کی طرح تبدیل کیا، ایجوکیشن دی، لوگوں کو ہر چیز کی فیسلٹیز انہوں نے دی، نادرا سے لے کر ایجوکیشن تک، تھانے میں میرٹ پہ فیصلے راجہ صاحب کے کہنے پہ ہوتے ہیں، اور راجہ صاحب نے اس گجر خان کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی سیٹ کا، اپنی ذات کا فائدہ نہیں لیا۔ ہمیشہ انہوں نے اپنی عوام کی، اپنے ورکروں کی، اپنے ووٹروں کی، اپنے سپورٹروں کی ہمیشہ خدمت میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کر دی۔ راجہ مبارک صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے راجہ صاحب کی خدمات ہیں گجر خان میں اور وہ اس حلقے سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو وہاں کی جو عوام ہے وہ ان سے کتنی محبت کرتی ہے؟ کیا وہ ان کی محبت میں پورا اترتے بھی ہیں؟ سر، عوام تب ان سے محبت کرتی ہے کیونکہ وہ عوام سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی سیٹ کو ویلیو نہیں دیتے، وہ اپنی گجر خان کی عوام کو ویلیو دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کوئی بچہ بھی چلا جائے کسی اور، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہم اس لیڈر پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے کرم سے ہمیں راجہ پرویز اشرف صاحب جیسا لیڈر ملا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت انتخابات کا وقت ہے، کیونکہ آپ نے اپنا بتا دیا ہے ینگسٹرز کا، لیکن اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ 70% تحریک انصاف کے پاس نوجوان ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ینگسٹرز کی بڑی ایک تعداد موجود ہے، تو یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ اس سے سر، جو ان کے پاس ینگسٹر ہیں وہ میرے خیال سے امن پسند نہیں ہیں۔ ہمارے جو ینگسٹر ہیں وہ میچور اور امن پسند لوگ ہیں۔ ہمارا مقابلہ، میں نے آپ کو آگے بھی کہا کہ ہمارا مقابلہ صرف چوروں سے ہے، وہ یہ نواز شریف فیملی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنے ووٹ کو 8 فروری کو ضائع مت کریں، شہداؤں کی پارٹی کو ووٹ دیں، اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں، بلاول بھٹو کو ووٹ دیں، تیر کو ووٹ دیں۔ بلاول بھٹو ینگسٹر ہونے کے ناطے جو نواز شریف اپنے 3 حکومتوں میں پیچھے لے کے آیا ہے، وہ اس کو 20 سال آگے لے کے جائے گا۔ ابھی ہمیں ضرورت ہے ایک اچھے لیڈر کی۔ آپ نے، اگر اس میں چھوٹی سی بات، آپ نے اس کو 3 دفعہ آزمایا، نواز شریف کو بھی،
آپ نے عمران خان کو بھی آزما لیا. یار اب ہمیں چاہیے ہمارا کوئی لیڈر اچھا ہے. میں نہیں سمجھتا, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آن میڈیا کہ بلاول بھٹو سے اچھا اس ٹائم کوئی لیڈر یہاں موجود ہے. اچھا, آپ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم ہیں؟ انشاءاللہ میرے اللہ کے کرم سے اللہ پاک انہیں فتح دے گا, کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ اب تک بات بنی ہوئی ہے. بلاول میں آپ کو اتنی امیدیں کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ سر امیدیں اس وجہ سے ہیں, اس کا نانا بہت بڑا شخص تھا, اس کی ماں بہت بڑی لیڈر تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نانے کے نقش قدم پہ چلے گا, اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلے گا اور اس ملک کو آگے لے کے جائے گا. اچھا, تو عمران خان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نوجوان ہیں, کب سے پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں یہ بھی بتائیں, اور عمران خان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ سر جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے ہوش جب سنبھالی میں 7-8 سال کا تھا, تو میں نے تب بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پوری فیملی تیر کے ساتھ ہے, اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں جب میں مروں گا تو یہ بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم تیر کے نام پہ مریں گے. نہیں, عمران خان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ آپ بھی ایک نوجوان ہیں, تو پیپل پارٹی کا ایک نوجوان عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ میں اس کو غلط شخص نہیں کہتا. دیکھیں جو اس کے ساتھ لوٹے تھے میں ان کو غلط کہتا ہوں. تو عمران خان بذات خود اچھا انسان تھا لیکن ناسمجھ تھا. وہ کرکٹ کی حد تک ٹھیک تھا, یہ ملک بہت بڑا ہے, ملک کو عام انسان کور نہیں کر سکتا. تو عمران خان نے جو کیا شاید وہ ناسمجھ تھا, تو اس کو نہیں کہہ سکتے وہ, کیونکہ فرسٹ ٹائم وہ آیا تھا. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا, بار بار یہ کہوں گا کہ اس دفعہ آپ ایک نئی لیڈر کو اپنے سامنے لائیں. مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بار بار جو ہے سیاست میں لایا جاتا ہے. اس وقت بھی ایک معاملہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو پوری قوم ایک طرف اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف, آپ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے یا پھر یہ ایک پروپیگنڈا ہے ہمارے دشمنوں کا؟ دیکھیں پارک آرمی ہمارے لیے بہت قربانیاں دیتی آئی ہے. اس کی میں آپ کے سوال کی ایک چھوٹا سا جواب دوں گا. ابھی آپ کو پتہ ہے ایران والا, ہماری آرمی نے پوری دنیا کو بتایا کہ پارک آرمی ہمیشہ ہر کام میں آگے, ان کو جواب دیا ہے پارک آرمی میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پارک آرمی جب ہماری اسٹرانگ ہے, اور الحمدللہ ہے, تو ہمارے ملک کو اللہ کے حکم سے کوئی بندہ آنکھیں نہیں دکھا سکتا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جیل سے کبھی واپس آئیں گے باہر؟ جی انشاءاللہ آئیں گے, جب عدالت ہمارا ایک جو کورٹس ہیں وہ زیادہ بہتر جانتی ہیں ہم سے, ہم اس پہ کوئی کومنٹس نہیں کر سکتے. جب اللہ کی رضامندی ہوئی اور ان کو انہوں نے کیس کلیئر کر لیے تو وہ ضرور آئیں گے. نہیں, آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا یہ بات. آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا بات, میں کہتا ہوں یہ اس رب کے فیصلے ہیں. جو انسان غلط کرتا ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں غلط ہوتا ہے. تو بقایا ہمارے ججز ہیں جو فیصلہ کریں گے. تو انشاءاللہ ہم تو دعا گو رہیں گے عمران خان کے لیے بھی, اللہ پاک ان کو اپنے زمان میں رکھے. آمین. مجھے یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری کو آپ کیسا سیاستدان سمجھتے ہیں, ان سے کیا آپ کو توقعات ہیں؟ سر وہ بہت اچھے سیاستدان ہیں اور بہت لائق انسان ہیں, اللہ پاک ان کو اور عزت دے. لیکن اس ٹائم ہمیں ملک میں اس ملک کے وزیر اعظم کی ضرورت ہے, وہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے. آخر میں نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے کہ نوجوان جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں, اور مطلب کن کن چیزوں پہ خواہش ہونی چاہیے ایک نوجوان کو, کس چیز پہ کام کرنا چاہیے؟ سر نوجوانوں کو میں ایک میسیج دوں گا کہ آپ یہ ان دھرنوں سے نکلیں, ان جلسے جلوسوں سے نکلیں, آپ محنت کریں. محنت میں عظمت ہے. جو ہمارے ملک کے ٹائکون بنے ہیں ان کے سر پہ سینگ نہیں ہے. آپ اپنی ایفرٹ کبھی بھی نہ آدھے راستے چھوڑیں, آپ ہر موڑ پہ محنت کریں. اگر آپ کی نیت اچھی ہوئی, آپ کا اپنے کام سے لگن ہوئی, تو اللہ پاک کے حکم سے آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ جی. راجہ مبارک ہمارے ساتھ موجود تھے جن کا یہ کہنا تھا نیک نیتی سے محنت کریں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت نوجوانوں میں کتنی مقبولیت ہے, اور اگلا جو وزیر اعظم ہے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں جو اپنے نانا اور اپنی والدہ کے نقش قدم پہ چل کے قوم کی تقدیر کو بدلیں. اپنا کامنٹ سیکشن فیڈ بیک دیجیے, کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ انٹرویو آپ کو کیسا لگا, اور آپ کی قیمتی رائے کیا ہے, آپ کا آنے والا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے مستقبل میں.
کس کو آپ اپنا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کیا اس ملک میں زیادتی ہو رہی ہے یا واقعی انصاف ہو رہا ہے؟